پرویز آپ کو لگتا نہیں کہ ہم چلیں گے؟ آپ ہار رہے ہیں، یہ جو سیاسی جدوجہد ہے یا جنگ ہے اس کو آپ ہار رہے ہیں؟ پرفارمنس آپ کو دینی تھی، آپ کو مشکل فیصلے لینے تھے جس سے ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ مجھے لگتا ہے کہ اس میں برے طریقے سے شکست کھا رہے ہیں۔ دیکھیے ندیم، شکست کھانا، اگر شکست چند جماعتوں کی ہو جاتی تو اتنی بری بات نہیں ہے، ہم شکست کھانے کے لیے تیار ہیں۔ صرف کوشش یہ ہے کہ شکست پاکستان نہ کھائے، اور اگر اس معاملے میں اس وقت ان حالات میں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہوتی، کوئی ہمارا مخالف لیڈر بھی ہوتا، تو ہم یہ نہ کر رہے ہوتے جو عمران خان صاحب کا اس وقت رول ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ان کی حکومت گئی، اس کے بعد آپ کو ایک ٹیپ یاد ہوگی جو وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کے درمیان جو ان کی گفتگو تھی آئی ایم ایف کے پیکج کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، وہ آپ کو یاد ہے؟ وہ آپ کو اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اپوزیشن میں ہم سب رہے ہیں، یہ جو طارق فضل چودھری صاحب کی جماعت ہے اور جو میری جماعت ہے، ان کی بدترین مخالفت تھی، اتنی بری مخالفت تھی کہ اس پر دونوں جماعتوں کے لیڈر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ اور آج تک اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ محترمہ تو نہیں رہی، لیکن اس کے بعد آج تک وہ گند جو اس وقت تھا وہ اس لیول تک ہم کبھی نہیں آئے۔ یہ ماحول کبھی نہیں ہوا کہ اگر میری جماعت باہر ہے حکومت سے تو میں ملک کو لے کے ڈوب جاؤں۔ ایسا کبھی کسی جماعت نے نہیں کیا کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی، وہ کسی غیر جمہوری طور پر نکال بھی دیے گئے، تو وہ اس کی پاداش میں پورے ملک اور پورے سسٹم کو ڈبو دے۔ لیکن آج جو ہے یہی رول ادا کیا جا رہا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں، تو اس وقت کیا کہا تھا؟ میرے خیال میں میاں شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن کی طرف سے ان کو ایک انگیج کرنے کی بات ہو رہی تھی، کیا ان کو نہیں کہا تھا کہ آئیے میرے ساتھ کی جمہوریت معیشت پہ بات کرتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ تو کیا کہا تھا عمران خان صاحب نے؟ انگیج کرنے کی بات پر میں آپ کو دوسری بات یاد کراؤں، جس وقت پاکستان کی میجر شہروں پر، سب بڑے شہروں پر بھارت نے اور مودی نے میزائل داغے ہوئے تھے ابھی نندن کے ایپیسوڈ کے بعد، اور وہ ان کو نشانے پہ لیے کھڑے تھے پاکستان کے تمام شہروں کو، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی اہم میٹنگ تھی جس میں اس وقت کے آرمی چیف بھی تھے، تمام جماعتوں کے پولیٹیکل لیڈرز پاکستان کی خاطر اور جو جمہوریت بھارت کرنے والا تھا اس کی خاطر اور آنے والے مستقبل کی خاطر اور اپنے اور آپ کے، ہم سب کے بچوں کی خاطر وہاں جمع ہوئے تھے اپنی اناؤں کو پیچھے کر کے۔ ایک آدمی جو نہیں گیا، جس کی انا اس وقت بھی ملک سے بھی بڑی تھی، وہ عمران خان، یاد ہے آپ کو؟ لہٰذا جی بالکل، دیکھیے انگیج تو سب کو کیا جا سکتا ہے، بالا کوٹ اسٹرائک کے بعد شاید وہ بہت ہی افسوسناک موقع تھا کہ عمران خان نے اس میٹنگ میں بھی سارے لیڈرز کے بیٹھنا پسند نہیں کیا تھا، جبکہ پاکستان کی سلامتی کو اس سے بڑا کیا موقع آئے گا ندیم؟ مطلب اس سے بڑی ایگزسٹینشل تھریٹ کیا تھی؟ اس سے بڑا کون سا ایسا موقع آئے گا جہاں جو ملک کو جو ہے اپنے بچوں کی اور اپنے شہریوں کی ضرورت پڑے گی؟ اس کے بعد اس کے علاوہ دھرتی کے جنگ کے علاوہ ایسا کون سا بڑا موقع جو تھا وہ ہوتا ہے کہ بندہ آ کے میرا سوال تو یہ تھا کہ جو اس وقت چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے، اس وقت چیلنج یہ تھا کہ آپ لوگوں نے لوگوں کے لیے کچھ آسانی بھی پیدا کرنی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں آپ سے بھی کھڑا کرنا تھا، دیکھیے اس میں کوئی شک، اس میں شکست کھا رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے، اس پہ بڑی بحث بھی ہو سکتی ہے کہ چیلنج ہمیں انہی کے گلے میں رہنے دینا چاہیے تھا یا ہمیں قبول کرنا چاہیے تھا۔ اس کی جو وجوہات تھیں وہ آیا ہمیں اس وقت جو ہے وہ بہت بڑی لگ رہی تھی، خیر وہ بڑی تھیں بھی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس میں اپنی اچھی کوشش کریں اور اگر نہیں کوشش کامیاب ہو پاتی، جو اللہ نہ کرے، تو ہم نے کوشش تو کی۔